السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ سب لوگ خوش رہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی کہانی کا، جہاں کچھ غیر مرئی طاقتیں ایک ننھی بچی پر قابض ہونا چاہتی تھیں۔ اس بچی کے ساتھ ایسی کیا خوفناک صورتحال پیدا ہوئی، تو سنتے ہیں آج کا سچا اور پراسرار واقعہ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا آج کی ویڈیو میں۔ ہم نے ایک گھر کرائے پر لیا۔ یہ گھر گلشن اقبال ڈسکو بیکری کے علاقے میں تھا۔ اس سے زیادہ گھر کی لوکیشن میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ گھر ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے ذریعے ملا۔ یہ 2 منزلہ گھر تھا۔ اس گھر میں ایک بیسمنٹ تھی، جس کا راستہ گھر کے دونوں پورشن سے لگتا تھا۔ میں مکان مالک سے ملا۔ شکل و صورت اور لب و لہجے سے وہ بڑے سلجھے ہوئے انسان تھے۔ اپنی بیوی کے ساتھ وہ گھر کے گراؤنڈ فلور پر رہتے تھے۔ دونوں کی عمر تقریباً 50 سے 55 سال کے قریب ہوگی۔ انہوں نے مجھے گھر کے اوپر کی منزل دکھائی۔ گھر کی تعمیر بالکل نئی تھی۔ کہنے لگے کہ آپ سے پہلے ابھی تک صرف ایک کرایہ دار اس پورشن میں رہ کر گئے ہیں۔ حسن بھی معقول تھا۔ میری فیملی میں میں، میری بیوی اور میری 5 سال کی بیٹی تھی۔ معاملات طے ہوئے اور میں وہاں شفٹ ہو گیا۔ ہم شفٹ ہوئے اور اس کے ٹھیک تیسرے دن مکان مالک نے بتایا کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں۔ وہاں ان کا بیٹا رہتا ہے۔ آنے والے جمعے کو ان کی فلائٹ ہے اور 5 مہینے بعد ان کی واپسی ہوگی۔ آپ گھر کا خیال رکھیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ سیکیورٹی کا وہاں مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ گلی کے دونوں طرف ڈیوٹی پر گارڈ موجود ہوتے تھے۔ اس لیے مجھے اپنی بیوی اور بیٹی کے گھر میں اکیلے ہونے کی فکر نہیں تھی۔ میری بیٹی کہنے کو تو 5 سال کی تھی، مگر وہ بہت ہائپر بچی تھی۔ ہر لمحہ وہ اپنی ماں کے اپنے ساتھ انگیج رکھتی تھی، اور اتفاق سے ان دنوں اسکول کی چھٹیاں تھیں۔ میری بیوی اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا اور ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ کسی چیز سے اپنا کوئی نقصان کر بیٹھے۔ خیر، ملازمہ کے ساتھ مل کر ہم نے گھر کی سیٹنگ کی، اور تھوڑے عرصے میں مکان مالک اور ان کی بیگم سے مل کر وہ لوگ امریکہ چلے گئے۔ اس طرح یہ جو کچھ دنوں کا عرصہ تھا، میری اس میں مکان مالک سے آتے جاتے صرف سلام دعا کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اب اس پورے گھر میں دن کے اوقات میں میری بیوی بیٹی کے ساتھ اکیلی ہوتی، اور میں کام سے تقریباً 9 سے 10 بجے کے درمیان گھر میں آتا تھا۔ جب میں گھر میں آتا تو اس وقت میری بیٹی سو چکی ہوتی تھی، اور میری بیوی تھک ہار کر اس قدر نڈھال ہوتی تھی کہ کبھی کبھی تو اسے کھانا بنانا بھی اس کے لیے دبر ہو جاتا تھا۔ ہمیں اس گھر میں آئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا۔ اس مہینے بھر کے عرصے میں مجھے محسوس ہوا کہ جب میں آفس سے واپس آتا ہوں تو میری بیوی مجھے خاصی فریش لگتی ہے۔ کچھ دنوں تک تو میں نے نوٹس کیا، پھر میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج کل تمہارے چہرے پر وہ تھکن نظر نہیں آتی۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ تبدیلی آئی ہے ہمنا میں۔ آج کل وہ مجھے بالکل پریشان نہیں کرتی، اپنے کھلونوں سے خود کھیلتی رہتی ہے۔ میں خود اس بات پر حیران تھا۔ میں نے کہا ایک دم اتنی اچانک یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ وہ بولی ہاں، شکر کریں اس بات پر، اور یہ دعا کریں کہ وہ اسی طرح مصروف رہنا سیکھ لے، ورنہ تو مجھے سارا دن اس کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے اور بال سنوارنے تک کا وقت مجھے نہیں ملتا۔ اور یہ بات تو میں نے خود بھی نوٹس کی ہے کہ ہمنا خود سے جاتی ہے اپنے ٹوائے روم میں، اپنے ٹوائز نکالتی ہے اور ان میں سے اپنے کمرے میں گھنٹوں کھیلتی رہتی ہے۔ میں نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ اس کی پیدائش سے لے کر اب تک ہمارا یہ حال تھا کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے رہتے
اور ہم اکثر سوچتے کہ لوگ کیسے بچے پال لیتے ہیں۔ ہماری تو ایک ہی بیٹی تھی اور وہ ہمیں ہی ایسا نچا کر رکھتی تھی کہ دوسرے بچے کے متعلق تو ہم سوچ ہی نہیں رہے تھے۔ گھر میں مجھے ایک دم سے فرق محسوس ہوا، گھر کی صفائی بھی اچھے سے ملتی، کھانا بھی ہمارے گھر میں اچھا سا بنتا، اور مجھے لگا کہ میری بیوی کے سوئے ہوئے ارمان جاگ گئے ہیں۔ وہ خوب سارے پودے لے کر آئی، اپنا ٹیرس اچھا سا ڈیکوریٹ کیا، ہم دونوں بھی ان چیزوں میں لگ گئے۔ اس دوران جب ہم نے ہمنا کو دیکھتے تو وہ اپنے کمرے میں اپنے ٹوائز میں مگن رہتی اور منہ ہی منہ میں کچھ بولتی رہتی۔ وہ مصروف تھی۔ ہمارے لیے یہی خوشی کی بات تھی۔ انہی دنوں میرے ایک آفس کولیگ کی شادی ہوئی۔ میری اس کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دونوں میاں بیوی کو باہر کہیں کھانے پر لے چلتے ہیں۔ میری بیوی بولی کہ باہر کیوں، میں گھر میں ہی بنا لوں گی، اب تو میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں۔ مجھے اس کا جواب سن کر خوشی ہوئی، کیونکہ جو مزہ کسی کو گھر دعوت دینے کا ہے وہ باہر لے جانے میں کہاں۔ پھر میرے دوست کے والدین بھی اس کے ساتھ تھے۔ میں 2 سے 3 دفعہ ان کے گھر گیا تھا اور ان کے والدین سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ ابھی جو دعوت گھر پر تھی تو میں نے ان کے والدین کو بھی گھر پہ بلا لیا۔ میری بیوی نے بڑا اچھا اہتمام کیا، یوں چاروں ہمارے گھر پہ آ گئے۔ میری بیوی نے ہمنا کو میرے گھر پر ہوتے ہوئے تیار کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے سے باہر آنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ تیار ہوتے ہوئے بھی بڑی بے چین تھی۔ جیسے ہی تیار ہوئی وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، اور جب مہمان آئے تب بھی وہ اپنے ٹوائس میں ہی مگن رہی۔ یہ سب کچھ میرے دوست کے والد بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ 2-3 دفعہ اٹھے۔ ہمنا نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ہمنا سے انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی مگر ہمنا نے بالکل ان کی طرف توجہ نہ دی۔ کھانا وغیرہ ختم ہونے کے بعد ہم سب ڈائننگ روم میں اس سے اٹھ کر لانج میں آ گئے۔ اب میں بالکل انکل کے ساتھ قریب میں بیٹھ گیا۔ تب انکل کہنے لگے، بیٹا یہ بتاؤ، یہ بچی اسی طرح رہتی ہے کیا؟ اس پر میں نے ہمنا کی پہلے والی طبیعت اور پھر اس میں آئی تبدیلی کا بتایا۔ انکل غور سے میری ساری بات کو سنتے رہے، ہمنا کو دیکھتے ہوئے بولے، بیٹا مجھے ہمنا میں آئی تبدیلی پازیٹیو نہیں لگ رہی۔ میں ان کی بات پر چونکا۔ وہ کہنے لگے، آپ نے نوٹس کیا یہ اکیلی نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ ہے۔ انکل یہ بات بالکل میرے قریب آ کر رہے تھے۔ میں چونک سا گیا اور ہمنا کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے میرے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، اس بات پر رد عمل مت دکھائیے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنیے۔ آپ کی بیٹی ہمنا کو میں نے اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں، وہ کچھ مخصوص زبان کے الفاظ استعمال کر رہی ہے۔ آپ نے کبھی یہ چیز محسوس نہیں کی کہ یہ کون سی زبان ہے؟ میں حیرت سے انکل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بولے، یہ زبان تو کوئی خاص ہے، اس کا خاص خیال رکھیں، اسے اکیلا مت چھوڑے۔ میں تو اندر سے ہل کر رہ گیا کہ جیسے ہم اچھی تبدیلی محسوس کر رہے تھے، دراصل اس چیز پر ہمیں توجہ دینی چاہیے تھی۔ اب میں ہمنا کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے انکل کی بات پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں۔ وہ لاؤنج میں کونے پر رکھے ٹیبل پر کچھ کھلونے رکھ کر ان سے کھیل رہی تھی اور اس کا چہرہ ترچھا تھا، اور میں اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات کو بخوبی اچھے سے دیکھ سکتا تھا۔ میں نے نوٹس کیا کہ جتنا میں اسے دیکھ رہا ہوں اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے ہیں، کچھ اس طرح جیسے کہ کوئی بہت زیادہ ہوشیار اور چالاک عورت آپ کے سامنے بالکل موجود ہو۔ بظاہر وہ کسی کام میں مگن ہو مگر اس کا پورا دھیان آپ کی باتوں کی طرف ہو، اور وہ آپ کی عدم توجہ پر زیر لب مسکرا رہی ہو۔ وہ مجھے
اس وقت میری 5 سال ہمنا نہیں لگی، وہ کوئی اور ہی تھی، اور یہ آگاہی صرف کچھ لمحوں کی تھی۔ اس وقت انکل نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں ان کی طرف دیکھا، انہوں نے مجھے نارمل رہنے کا اشارہ کیا، مگر میرے اندر تو ہلچل مچ چکی تھی۔ بہت شکر ہے کہ میری بیوی اس وقت کچن میں تھی، اس نے ابھی یہ سب کچھ نہیں سنا تھا، ورنہ وہ اس وقت لازمی ایسا کچھ ریئیکٹ کرتی جو اس وقت اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر کچھ دیر بعد وہ لوگ گھر سے نکلے، صبح آفس جانا تھا۔ میں ہمنا کو لے کر کمرے میں آیا اور پیار سے بولا، آج میں اپنی بیٹی کو خود سلاؤں گا۔ اس نے میری بات سنی، تب بھی وہ مسلسل کچھ الفاظ بول رہی تھی اور کسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کسی سے کوئی بات کر رہی ہو۔ ہمنا کو سلانے کے لیے ہمارے کمرے میں ہمارے بیڈ کے ساتھ ایک صوفہ کم بیڈ تھا جس پر ہم اسے سلاتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند میں سو گئی۔ اس کے کھلونے جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی میں اس کے کمرے میں رکھ کے آ گیا۔ اس وقت یہ سب کچھ میں اپنی بیوی کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹا، میں مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ یقین کریں کہ اس کا چہرہ ایک وقت میں میری بیٹی ہمنا کا معصوم سا ہوتا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے مجھے لگتا تھا کہ نہیں، یہ کوئی اور ہے۔ کسی بڑی عورت کے چہرے کے تاثرات اس کے چہرے پر آ جاتے تھے، اور اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سونے کی حالت میں بھی یہ سب محسوس کر رہی ہو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ میری آنکھ کب لگی مجھے نہیں معلوم۔ اچانک گہری نیند سے میری آنکھ کھلی اور میں نے فوراً پلٹ کر ہمنا کی طرف نگاہ کی۔ میرے کمرے میں ہمیشہ رات کے وقت نائٹ لیمپ آن رہتا تھا۔ اب جو میں نے صوفہ کم بیڈ کی طرف نگاہ کی وہ خالی تھا، ہمنا وہاں موجود نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کی طرف دیکھا، کیونکہ اکثر میں سوتے ہمنا بیڈ پر آ جاتی تھی، ہمنا وہاں پر بھی موجود نہیں تھی۔ میں جھٹکے سے اٹھا، واش روم چیک کیا، کمرے میں وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ میں دوسرے کمرے میں گیا، پوشن میں نے دیکھ لیا، ہمنا کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے ٹیرس تک میں جا کے چیک کر لیا۔ اب میں نے سانس کے عالم میں باہر سیڑھیوں کی طرف جانے والے دروازے کو کھولا، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ لاک نہیں کھول سکتی تھی، مگر ایک 5 سال کی بچی جب اپنے پوشن میں نہیں تو اور کہاں جا سکتی تھی۔ میں نے لاک کھول کر سیڑھیوں کی طرف آیا تو مجھے سیڑھیوں پر اس کے کسی بیٹری ٹوائے کی چلنے کی آواز آنے لگی۔ میں آواز کا تعقب کرتے کرتے نیچے گراؤنڈ پوشن پر آیا۔ وہ مکان مالک کا پوشن تھا اور وہ بند تھا، لیکن آواز وہاں سے نہیں آ رہی تھی، آواز تو بیسمنٹ سے آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بیسمنٹ وہ کیسے جا سکتی تھی، کیونکہ اس کا دروازہ بند تھا اور چابی مکان مالک کے پاس تھی۔ خیر میں تبھی نیچے اترا، بیسمنٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے آہستہ آہستہ سیڑھیوں پر قدم رکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہمنا نیچے زمین پر بیٹھی ہے۔ اس کے قریب کوئی اس انداز میں بیٹھا تھا کہ اس کا پچھلا حصہ مجھے نظر آ رہا تھا۔ اس کے بال لمبے لمبے تھے جنہوں نے اس کی کمر کو گھیر رکھا تھا، اور ہمنا ایک ٹرین سیٹ تھا جو اس کی خالہ باہر سے لائی تھی، اور وہ ممکن نہیں تھا کہ ہمنا اس کا ٹریک پورا جوڑ پاتی۔ اسے سیٹ کیے بغیر اس وقت ٹریک پوری زمین پر شیپ میں رکھا ہوا تھا، اور اس پر ٹرین جس کے ہر ڈبے کو چھوڑ کر
ٹریک پہ رکھا گیا تھا۔ وہ ٹرین ریموٹ سے چلتی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ ریموٹ ایک طرف رکھا تھا اور وہ جو کچھ بھی تھا جو بیٹھا ہوا تھا وہ ہاتھ کے اشارے سے ٹرین کو حرکت دے رہا تھا۔ میں سانس روکے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مطلب وہ جو کچھ بھی اس وقت اگر مجھے نظر نہیں آتا تو میں ہمت کر کے فوراً ہمنہ کو اٹھا لیتا۔ اب جب کہ وہ بالکل میرے سامنے تھا، میں خوف سے سٹپٹا رہ گیا۔ مجھے لگا کہ میرے الفاظ وہیں میرے اندر ہی دب چکے ہیں، اور ہمنہ اس قدر خوش تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ کر منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس لمحے میرا جسم سخت ہو گیا ہو۔ مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے اندر سے جھنجھوڑا ہو، اور میں نے فوراً آیت الکرسی دل ہی دل میں پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی ایک ہی دفعہ میں نے آیت الکرسی پڑھی تھی کہ اس چیز نے اچانک میری طرف پلٹ کر دیکھا۔ اب جو میری اس سے آنکھیں چار ہوئیں وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ اس کا چہرہ گندمی رنگ کا تھا، آنکھیں بڑی بڑی، مگر جو چیز اسے خوفناک بنا رہی تھی وہ تھی اس کی چہرے پر ناک، اور ناک کی جگہ صرف 2 سوراخ تھے، ناک نہیں تھی۔ اور وہ اس قدر غصے بھری نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ پہلے تو مجھے لگا کہ میرا تو خود اپنا دل بند ہو جائے گا، مگر میری بچی اگر اس کو اس حال میں دیکھ پا رہی تھی تو وہ نہ اس سے ڈر رہی تھی نہ اس کے چہرے پر خوف کے اثر تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمنہ اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اس قدر خوش تھی۔ اگر وہ اس عورت کو اس کے اصل روپ میں دیکھ رہی تھی تو وہ خوش کیسے ہو سکتی تھی؟ پہلے تو مجھے لگا کہ میرا تو خود دل بند ہو جائے گا، مگر میری بچی ہمنہ کے چہرے پر کوئی خوف کے آثار نہیں تھے۔ وہ نہ اس عورت سے ڈر رہی تھی نہ ہی وہ خوف زدہ تھی۔ وہ تو اس عورت کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی، اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ پہلے جو میں دل میں پڑھ رہا تھا اب میں زور زور سے پڑھنا شروع کیا، اور کچھ ہی دیر میں میری آنکھوں کے سامنے وہ انوکھا بیسمنٹ کے فرش پر سے بیٹھے بیٹھے غائب ہو گئی۔ جیسے ہی وہ غائب ہوئی ہمنہ نے ادھر ادھر نظریں کی۔ وہ بیسمنٹ میں خود پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ ہمنہ ادھر ادھر اس وجود کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں ہمت کر کے دعائیں پڑھتا ہوا آگے کی طرف بڑھا اور ہمنہ کو گود میں اٹھایا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی اور رونے لگی، مگر میں پڑھتا رہا، اس کو گود میں اٹھایا، بیسمنٹ کے دروازے کو بند کیا اور اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اوپر کی طرف سیڑھی چڑھتا گیا۔ اس وقت ہمنہ پر ایک جنون سی کیفیت تھی۔ وہ زور زور سے اپنے ہاتھ اپنے پیر چلا رہی تھی، اور مجھے وہ اس وقت اس قدر بھاری محسوس ہوئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں 10 سے 12 سال کا بہت ہی صحت مند بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہوں۔ میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہانپ رہا تھا۔ میں اس قدر مشکل سے اپنے پوشن تک پہنچا۔ ہمنہ پوری طرح رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ میری بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ میں اسے کس طرح کمرے میں لایا۔ مجھ سے ہمنہ کو گود میں لینا برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، اور آپ یقین کریں میں نے اس کو بستر پر بٹھایا۔ میری بیوی میری طرف دیکھیں کہ کیا ہو گیا ہے، کیا کر رہے ہو، خیریت تو ہے؟ اور میں بستر کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میری بیوی پانی کے لیے لینے گئی۔ ہمنہ اٹھ اٹھ کر مجھے مار رہی تھی، حملہ کر رہی تھی۔ وہ مجھے کہیں سے بھی 5 سالہ بچی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اس قدر زور سے میرے چہرے پر، میرے سینے پر پڑ رہا تھا، میں بس دعائیں پڑھ رہا تھا اور اس پر پھونک رہا تھا۔ میں نے پانی پیا، میری سانسیں بحال ہوئیں۔ میں نے بیوی کو اشارہ کیا کہ آیت الکرسی پڑھو۔ میں نے دعائیں دم کی۔
ہمنا کو پلانے کی کوشش کی مگر وہ بار بار گلاس کو جھٹک رہی تھی، کسی بھی طرح اپنا منہ نہیں کھول رہی تھی۔ اس نے اپنے دانتوں کو اس قدر دبا لیا تھا وہ اپنا منہ کھول ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے زبردستی 2 سے 3 گھونٹ اسے پانی پلایا اور وہ وہیں اس کے چہرے پر چھڑکتا رہا اور آہستہ آہستہ وہ وہیں ڈھیلی ہوتی چلی گئی اور ایک طرف کو پڑ کر بے ہوش ہو گئی۔ میری بیوی پریشان نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہمنا کا صدقہ نکالا اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند میں ہے، میں نے تب باہر جا کر بیوی کو سب بتایا۔ اب میرے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ جب تک ہم لا علم تھے تب تک ہم نے ہمنا کو اس کی انوکھی چیز کے ساتھ نہیں دیکھا، مگر انکل کے نوٹس دلانے کے بعد وہ انوکھی چیز ہمارے سامنے موجود تھی۔ میں اگلی ہی صبح اپنے دوست سے ملا، مجھے تمہارے والد سے ملنا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اس بات کا ذکر اس کے والد نے اس سے ضرور کیا ہوگا۔ وہ فوراً اپنے گھر مجھے لے کر گیا۔ میں نے چھوٹتے ہی انکل سے سوال کیا کہ کل جو آپ نے بات کی تھی آپ کو کیسے محسوس ہوئی، جبکہ ہمیں یہ چیز محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے، بیٹا، والدین بچوں کی بہت سی چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، مگر میں نے تمہاری بچی کو بخار دیکھا تو مجھے صاف لگا وہ اکیلی نہیں ہے۔ وہ کسی کے ساتھ کھیل رہی تھی اور 80 کی زبان میں بات کر رہی تھی۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ میری بہن کو ایسی چیزیں سے واسطہ پڑ چکا ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے اور ہمیں ان چیزوں کا علم بھی ہے۔ یہ جاننے کے بعد میں نے کل رات کا سارا واقعہ انہیں بتایا۔ انہوں نے ہمنا کی پہلی والی کنڈیشن اور اب کی صورتحال کا بہت دھیان سے سنا۔ کہنے لگے کہ آپ کی بات سے تو صاف ظاہر ہے کہ اب جو بھی ہے وہ اس گھر میں ہے۔ آپ یہ گھر فوراً چھوڑ دیں اور جتنے دنوں میں ایک گھر چھوڑتے ہو اتنے روز ہر روز بچوں کو بلا کر ایک دن میں ایک قرآن ختم کروا کر پانی پر دم کرواؤ اور اس پانی کو پورے گھر میں ایک ایک کونے میں چھڑکو اور وہاں سے نکلنے کی جلد از جلد کوشش کرو۔ یہ نہ ہو کہ وہ انوکھی چیز آپ کے بچی پر حاوی ہو جائے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے مکان مالک کو فون ملایا اور ان سے ان کے گھر پر کچھ اثرات کا معلوم کیا۔ پہلے تو وہ میرے سوال پر سست پڑ گئے۔ مجھے ان کے لہجے کی لرزش سے پتہ چل گیا کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ میں نے کہا، دیکھیں، میں آپ کی عمر کا لحاظ کر رہا ہوں، صاف صاف بتائیں، میری بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ ہاں، انہیں اس گھر میں محسوس ہوتا ہے ان کے پانی کے ٹینک میں کچھ ہے، مگر وہ خود کہنے لگے کہ انہوں نے حصار کھینچا ہوا ہے۔ جو بھی اثرات ہیں وہ ٹینک تک محدود رہیں۔ میں نے پوچھا، آپ نے کبھی کسی کو دیکھا؟ وہ کہنے لگے، نہیں، صرف محسوس کیا ہے۔ تب مجھے ایسا لگا کہ وہ ابھی بھی مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ خیر، میں نے مزید الجھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تب انکل بولے، بیٹا، اس گھر کو فوراً چھوڑ دو۔ آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جاؤں گا، کیونکہ اتنی جلدی تو گھر ملتے بھی نہیں، اور جو کچھ کل رات میں دیکھ چکا اس کے بعد تو میں ایک لمحہ بھی مجھے اس گھر میں گزارنا مشکل تھا۔ انکل میرے چہرے پر آئی پریشانی کو بھاپ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ دونوں سامان سمیت یہاں آ جاؤ جب تک کہ گھر کا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ یہیں رہو، اپنی بچی کو بچاؤ۔ مجھے جو بھی فیصلہ کرنا تھا وہ بہت جلدی کرنا تھا۔ میں واپس پر جو گھر گیا مزدوروں کو لے کر گیا۔ میری بیوی حیران تھی اور میں نے کہا کہ ایک لمحہ مزید ضائع کیے بغیر یہاں سے نکلنا ہے۔ میں نے فوراً اپنی بیوی اور بیٹی کو دوست کے گھر بھیجنا چاہا۔ ہمنا کی حالت بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جو بدتمیزی کر رہی تھی، جو الفاظ وہ ادا کر رہی تھی، وہ میری بچی نہیں تھی۔ وہ ایسے الفاظ تھے، الفاظ ہم نے خود آج تک نہیں سنے تھے۔ اس قدر اس کے اندر طاقت آئی ہوئی تھی۔ میری بیوی گود میں لینے کی کوشش کرتی رہی، وہ اس پر حملہ کر دیتی۔
اس کے بالوں کو نوچتی، اس کا بار بار گلا پکڑ لیتی۔ میں اسے چھینتا تو وہ مجھ پر حملہ کر دیتی اور عجیب سی زبان میں کوئی بات کر رہی تھی اور بار بار بیسمنٹ کی طرف جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ انکل اس وقت وہیں موجود تھے۔ انہوں نے آیت الکرسی چاروں کل کو پڑھتے ہوئے بچی کو گود میں لیا اور اس کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے ہوئے وہ سیڑھیوں سے نیچے لے کر گئے۔ مجھے اطمینان تھا کہ انکل سب دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کی چیخیں آسمان کو سر پہ اٹھا رہی تھیں۔ وہ اس کی آواز نہیں تھی، اتنی طاقت سے بچی مار رہی تھی کہ ہم سب کی حالت دیکھنے والی تھی۔ میری تو روح کانپ کر رہ گئی اور میں بہت ہمت جمع کر کے بس دعائیں پڑھتے جا رہا تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ بے ہوشی کی حالت میں آ گئی اور انکل اسے اس جگہ سے لے کر چلے گئے۔ اس وقت میں نے گھر میں سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ لگا دی۔ 3 سے 4 گھنٹے کے اندر ہم نے سارا سامان اٹھایا، اور جب سامان ٹرک میں ڈالا جا رہا تھا بیسمنٹ سے اور ہمنا کے ٹوائے روم سے اس قدر بدبو اٹھنا شروع ہو گئی۔ وہ بدبو ایسی تھی کہ جیسے کوئی جسم سڑ گیا ہو، جیسے کوئی مرا ہوا جسم کب سے سڑ رہا ہو۔ مجھے اس کے ایک ایک کھلونے سے ڈر لگ رہا تھا، اس قدر خوف آ رہا تھا۔ وہ سارے ٹوائز اٹھا کر میں بڑے سے شاپر میں ڈالے، ہم سے وہ سب کے سب باہر پھینکوا دیے۔ تو ایسے میں ایک چیز بھی میں ساتھ لے کر نہیں گیا۔ ہم نے سامان لوڈ کروایا۔ سورہ بقرہ کا وظیفہ مسلسل گھر میں جاری تھا، مگر میرا گھر سے نکلنا اس قدر مشکل ہو رہا تھا۔ میں باہر واٹر ٹینک کی طرف آیا تو وہ ٹینک ایک نارمل ٹینک کی طرح بند تھا۔ وہاں کسی قسم کی بدبو کا احساس نہیں تھا، مگر ایک چیز جو میں نے اس گھر سے نکلتے ہوئے محسوس کی، بیسمنٹ کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا، جسے کل رات میں نے خود بند کیا تھا۔ اس سب کے بعد میں نے بالکل کوشش نہیں کی کہ دروازے کے قریب جاؤں یا اسے بند کرنے کی کوشش کروں۔ جیسے تیسے کر کے دعائیں پڑھتے ہوئے میں اس گھر سے نکلا۔ دوست کی طرف آیا تو ہمنا غنودگی میں تھی۔ ہم نے سورہ بقرہ اس کے سہارے لگا رکھی تھی۔ اس وقت انکل مجھے کسی صاحب سے ملوانے کے لیے بھی لے کر گئے۔ انہوں نے کچھ دعائیں بتائیں کہ 21 دن بچی کو سرہانے پڑتے رہیں۔ انہوں نے ہمنا کے ارد گرد حصار کھینچا اور انہوں نے سختی سے منع کیا کہ 21 دن تک جس کمرے میں حصار باندھا گیا ہے ہمنا کو وہیں موجود رکھیں، اسے وہاں سے نکلنے مت دیں۔ کچھ بھی کر کے آپ دونوں میاں بیوی اسے مصروف رکھیں۔ میرے لیے اس وقت اپنی بچی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ میں نے آفس سے چھٹیاں لیں اور 24 گھنٹے میری بیوی اور ہمنا اس کمرے میں موجود تھے۔ ظاہر سی بات ہے ہم باہر جاتے تو وہ بھی باہر جانے کا کہتی۔ دعائیں، قرآن شریف، 24 گھنٹے ہم نے صرف یہی کیا۔ زیادہ تر ہمنا سوتی رہتی اور میں صرف اس وقت ایک بات سوچتا کہ میں نے اس مخلوق کو صرف ایک دفعہ دیکھا تو میرا یہ حال ہے، اور میری بچی تو نہ جانے کتنے وقت اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس کے دماغ پر کتنا اثر ہوا ہوگا۔ اور آپ یقین کریں کہ ہم دونوں میاں بیوی نے اپنی ول پاور سے اور اللہ کے کلام کے ذریعے اس کا علاج کیا۔ ہم نے اسے کسی پیر یا عامل کے پاس نہیں لے کر گئے۔ کچھ دنوں تک ہمیں ہماری بچی کی آنکھیں ہر وقت روئی ہوئی سوئی ہوئی لگتی تھیں، اس کے چہرے پر عجیب اثرات ہوتے تھے، مگر آہستہ آہستہ میں نے اپنے بچی میں تبدیلی محسوس کی۔ جب وہ سو کر اٹھتی تو پیار سے ہنستی، مسکراتی، اس پر دعائیں پڑھتے اور وہ خوش ہوتی تھی۔ کوئی ایک بھی کھلونا اس پورے عرصے میں اس کے قریب نہیں لے کر گیا کہ یہ نہ ہو کہ اسے ماضی کی کوئی بھی بات یاد آئے۔ پین، پیپر، کلر، پینسل، ہم دونوں میاں بیوی دعائیں پڑھتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ
کلرنگ کرتے رہے، چیزیں بناتے۔ یہ سب چیزیں اس کے دماغ پر پازیٹیو اثر ڈالتیں، اسے ہمارے ساتھ رہنے میں ایک دم اکیلا ہونے کی تکلیف سے بچا لیا۔ اور پھر اللہ اللہ کر کے 21 دن پورے ہوئے، تب میں نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو فوراً لاہور اس کی امی کے گھر بھیج دیا۔ مگر جو بات مجھے کلک کی وہ یہ تھی کہ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ واٹر ٹینک میں نہیں تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ بیسمنٹ میں تھی۔ یہ بات بھی مکان مالک نے ہم سے چھپائی تھی۔ بہرحال میں اپنے دوست کے والد کا بے حد شکریہ آپ کے چینل کے ذریعے سے بھی کر دیتا ہوں، کیونکہ ان کے توجہ اس بات کی طرف دلانا یہ لمحہ میرے لیے کسی موت سے کم نہیں تھا۔ اگر وہ اس رات نہیں آتے تو ہمارا تو بچی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انکل کی پوری فیملی نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ اللہ ان کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرمائے۔ میں اور میری بیوی ان کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔